آگے نکل جائے گی۔ تین قسم کے لوگوں کو قیامت دن بلایا جائے گا نا، ایک قاری، ایک سخی اور ایک شہید۔ تو اللہ فرمائے گا قاری سے، بتا علم دین دیا تھا، قرات، تلاوت، لہجہ، انداز، حدر، ترتیل سب میں نے عطا کیا تھا، کیا کیا؟ یار اب دن رات قرآن پڑھاتا رہا، دن رات قرآن، تراویاں بھی پڑھاتا رہا، فرائض بھی پڑھاتا رہا، حفظ بھی کرواتا رہا، تفسیر بھی پڑھاتا رہا، حدیث بھی پڑھاتا رہا۔ اللہ فرمائے گا کذب تھا، جھوٹ بول رہا ہے۔ تو یہ سارا کچھ اس لیے کر رہا تھا کہ لوگ کہیں کہ تو بڑا اچھا قاری ہے۔ سو لوگوں نے تجھے کہہ دیا بڑا اچھا قاری ہے، بڑا اچھا خطیب ہے، بڑا اچھا مقرر ہے، بڑا اچھا عالم ہے، لہٰذا میرے پاس کچھ نہیں۔ فرشتوں کو حکم ہوگا سلوہ، پکڑو اور پھینک دو فی الجحیم، جہنم میں۔ پھر ایک سخی کو بلایا جائے گا جس نے بڑے مدرسے بنائے ہوں گے، بڑی مسجدیں بنائی ہوں گی، بڑے یتیموں کی شادیاں کروائی ہوں گی، بڑے کنویں کھدوائے ہوں گے، بڑے ویلفیئر اور چیریٹی کے کام کیے ہوں گے۔ پوچھا جائے گا کہ میں نے دولت دی تھی، کیا کیا؟ عرض کرے گا رب تیرے رستے میں پانی کی طرح پیسہ بہاتا رہا، غریبوں کو بھی دیا، مدرسے بھی بنائے، مسجدیں بھی بنائی، یتیم بچیوں کی شادیاں بھی کروائی، ویلفیئر کے کام بھی، چیریٹی بھی، سارا کچھ کرتا رہا۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، جھوٹ بول رہے ہو، یہ تو نے میرے لیے نہیں کیا تھا، اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی آدمی ہے، لوگ کہیں بڑے دل والا ہے، لوگ کہیں بڑا نیک ہے۔ سو تجھے لوگوں نے کہہ دیا کہ بڑے نیک، بڑے اچھے، بڑے سخی صاحب ہیں، لہٰذا میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ تو دوستو اللہ فرماتے تنظر ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس پہ غور کیا جائے کہ کس لیے کر رہا ہے۔ الریاء شرک الاصغر، میرے آقا نے فرمایا دکھاوا یہ بھی شرک ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، یہ چھوٹا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں خود احتسابی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان